मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुजूर बुराक पे गए। मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ी पे गए। पहले आसमान से लेकर के 7वें आसमान तक फरिश्तों के परों पे गए। 7वें आसमान से लेकर सिदरा तक जिब्रील अमीन के परों पे गए। सिदरा से लेकर जहां तक अल्लाह ने चाहा रफ रफ सब्ज नूरी तख्त पे गए। ये 5 मरहलते मुकम्मल हो गए। अब आवाज आई उद्नु मिन्नी या अहमद, तो महबूब करीम ने कदम उठाया। एक कदम उठा। इन 5 मराहल में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, यहां से पहला आसमान, 7वां आसमान, 7वें आसमान से सिदरा और वहां से जहां तक रफ रफ गया। इन 5 मराहल में टोटल जितना फासला तय हुआ था, एक कदम में इतना फासला तय हुआ। ये मेरे हुजूर की रफ्तार का आलम है। अल्लाह अकबर। फिर आवाज आई, महबूब आगे बढ़ी। हुजूर ने फिर कदम उठाया। तो 5 मराहल और 5 मराहल के बराबर एक कदम। इन 6 मरहलों में जितना फासला तय हुआ था, एक कदम में इतना फासला तय हुआ। आवाज आती गई, कदम उठते गए। बड़ा मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। निसार जाऊं वो क्या नदा थी, वो क्या समा था, वो क्या मजे थे। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। वो क्या लम्हे थे, कोई था ही नहीं वहां, कोई क्या बताए। सुम्मा दना फता दल्ला। अल्लाह अकबर। फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ। अब वो कुर्बत का क्या आलम था। कोई पैमाने नहीं है, हमारे पास कोई जाविये नहीं है कि जिनसे उस कुर्बत को बयान किया जा सके। मेरे रब ने खुद बयान किया, फकाना काबा कौसैन औ अदना। कहा कि कैसी कुर्बत हुई जिस तरह 2 कमाने मिलती हैं। अब 2 कमानों के मिलने का क्या मतलब। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा ने फरमाया कि ये मुहावरा अरब के मुताबिक बयान किया गया है। मुहावरा अरब क्या था कि जब 2 सरदार कौमों के आपस में सुलह करते तो अपनी मोहब्बत का, अपनी सुलह का ऐलान इस तरह करते कि खुले मैदान में आते और अपनी अपनी कमाने ले करके उनको जोड़ते। भरे मजमे के सामने बाकी कबाइल के अमायदीन भी होते तो कमाने जोड़ करके उनसे एक मुश्तरका तीर फेंकते। ये इस बात का ऐलान होता कि हम कबीले 2 हैं, सरदार 2 हैं, लेकिन हमारी बाहमी मोहब्बत ऐसी हो गई है कि हमारी कमाने भी 2 हैं, लेकिन इनसे अब निकलने वाला तीर एक ही होगा। खबरदार किसी ने हमें छेड़ा, अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हमारा दुश्मन इनका दुश्मन होगा, इनका दुश्मन हमारा दुश्मन होगा। तो हमारी कमाने अगरचे 2 हैं, हमने कमाने जोड़ ली हैं, इनसे निकलने वाला तीर अब एक ही होगा। तो इमाम सयूती कहते हैं ये मुहावरा अरब के मुताबिक बताया गया कि जिस तरह तुम कमाने जोड़ते हो और तुम्हारी कमाने 2 होती हैं, निकलने वाला तीर एक होता है। तो कहा सुन लो, ये मेरा महबूब है और हमारी कमाने अगरचे 2 हैं, कमान एक नहीं हुई। अलूहियत और अब्दियत की कमाने अलग अलग हैं, लेकिन खबरदार तीर एक ही होगा। अब महबूब करीम अलैहिस्सलाम हाथ में कंकर पकड़े और ऐसे कुफार की जानब फेंके। शाहतिल वुजू अल्लाहुम्मा आरिब कुलूबहुम व ज़लज़िल अक़दामहुम। हुजूर कंकर फेंकते हैं और अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब ये जो कंकर तूने फेंके हैं, ये तूने तो नहीं फेंके, ये तो मैंने फेंके हैं। इसलिए कि कमाने 2 हैं, निकलने वाला तीर एक है। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह और उसके रसूल की जात एक है। अगर ये कहेंगे तो फिर कुछ बाकी नहीं बचेगा। हम कहते हैं जात एक नहीं, बात एक है। कमाने 2 हैं, लेकिन निकलने वाला तीर एक होगा। इसलिए जिसने रसूलुल्लाह की अतात की उसने अल्लाह की अतात की, जिसने रसूलुल्लाह का इनकार किया उसने अल्लाह का इनकार किया, जिसने रसूलुल्लाह से ऐलाने जंग किया उसने अल्लाह से ऐलाने जंग किया। इसलिए कहा महबूब ये जो कंकर तूने फेंके हैं, ये तूने नहीं फेंके, ये मैंने फेंके हैं। तो इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की जात एक नहीं मगर बात एक ही है। तो कहा कि इतनी कुर्बत हुई, इतनी कुर्बत हुई जिस तरह कमाने जुड़ती हैं। अच्छा ये तो समझाने के लिए था। कहा ओ अदना, ये तुम्हारे समझाने के लिए कहानी बयान की। बाकी रही बात कुर्बत की, ओ अदना, कुर्बत इससे भी ज्यादा हुई। अब इसको कैसे बयान करें। यहां अकल सोख्ता पा है, यहां फहम व इदराक
दम बखुद हैं کہ کیا بیان کیا جائے. یہ ایک تمثیل تھی. کہا تمہارے سمجھنے کے لیے صرف یہ ہے جس تک کمانیں جڑتی ہیں، باقی بات قربت کی او ادنا، قربت اس سے بھی زیادہ ہوئی. جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا دیکھا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ اس کی تصدیق کی. تو مطلب کیا کہ قلب مصطفیٰ نے جمال الہی پہلے دیکھا تھا، آنکھ نے آج دیکھا تھا. تو آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے جو درد بن کے دل میں رہتا تھا، جس کی تمنائیں بے تاب رہتی تھی، جس کے لیے راتوں کے رات جگے تھے، جس کے لیے سحری کے سجدے تھے، جس کے لیے خلوت میں توبہ کے آنسو تھے. کیا یہ وہی ہے؟ جب دل سے آنکھ نے پوچھا تو دل پکار اٹھا ہاں یہ وہی ہے. یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے، اسے تو معراج کہتے ہیں. جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے، اسے ہی تو معراج کہتے ہیں. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، اس کی تکذیب نہیں کی. مطلب کیا دل نے پہلے ہی دیکھا تھا، آنکھ نے آج دیکھا. اللہ اکبر. ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ دیکھے دل پہلے دیکھ لے. قبر میں سوال ہوتا ہے من ربو کا ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. پھر حضور علیہ السلام جلوہ فراز ہوتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ابو جہل کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے. ابو لہب سے سوال ہوتا ہے قبر میں یہ کون ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا، جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بکھیرتا تھا، جانتا نہیں تو اوجریاں کس پہ ڈلواتا تھا، جانتا نہیں تو بدر میں کس کے مقابل آیا تھا، جانتا نہیں تو دار الندوہ میں بیٹھ کے سازشیں کس کے خلاف تیار کی تھی، کس کی گرفتاری کے لیے 100 سرخ اونٹ انعام رکھا تھا، 300 اوقیہ چاندی کس کے لیے انعام رکھی تھی. لیکن کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. یہ کون کہہ رہا ہے جو ساری زندگی میرے حضور کو دیکھتا رہا، آج قبر میں اترتا ہے تو پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں پہچانتا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن قبر میں اترتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں علم الدین بتا یہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو چوم تو لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. وہ کسی نے کہا نا آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سور گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے. تو کہا کہ یہ بتا کون ہے، تو اس نے کہا پیچھے ہٹو، پہلے مجھے قدم تو چوم لینے دو. اگر میں جانتا نہیں تو درود کیوں پڑھتا تھا، اگر پہچانتا نہیں تو قصیدے کیوں گاتا تھا، اگر جانتا نہیں تو جان جیسی متاع عزیز کیوں واردی تھی. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، جس نے دیکھا تھا وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا. اور جو صدیوں بعد مومن سالے قبر میں اترتا ہے، عاشق رسول قبر میں اترتا ہے، تو وہ کہتا ہے ساری زندگی میں تو راہیں ہی ان کی تکتا رہا، مجھے تو پیر میر علی شاہ نے پورا نقشہ بتایا تھا. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بریاں. یہ تو وہی ہیں، میں تو ساری زندگی ان کے انتظار میں کھڑا رہا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. کہا میری تو زندگی گزر گئی ان کی راہیں تکتے ہوئے، ان کا انتظار کرتے ہوئے. اچھا جس نے دیکھا وہ پہچان نہیں رہا، اور جس نے نہیں دیکھا وہ پہچان رہا ہے. اقبال بولے در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ. کہا مومن کے دل میں ڈیرے ہی حضور کے ہوتے ہیں. تو ہر مومن کے دل نے تو حضور کو دیکھا ہے، اگرچہ آنکھ نے نہیں دیکھا، دل نے جو دیکھا ہو جب وہ آنکھ میں آئے، یہی تو پھر بانک پن ہے زندگی کا، یہی تو عروج ہے، یہی تو معراج زندگی ہے. اس لیے قلب مصطفیٰ نے تو پہلے دیکھا تھا، آنکھ نے آج دیکھا. آنکھ نے دل سے پوچھا کیا یہ وہی ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی. ذرا آگے بات کیجئے. افتمارونہ علی ما یری. کہا تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ
اس نے اسے دیکھا کہ نہ دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اللہ فرماتا ہے ایک بار نہیں 2 بار دیکھا۔ سورۃ النجم کے اندر بھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے عبد سے بات کی، اور وہاں بھی دیکھیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں بھی عبد کا لفظ بولا گیا۔ یہ اس لیے کہ اتنی قربتیں نصیب ہوئی تو کوئی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی عظمتوں کو دیکھ کر کے انہیں ابن اللہ کہہ دیا، تو یہاں کوئی اشتباہ کا شکار نہ ہو جائے۔ کہا دیکھو اتنی قربتوں کے باوجود عبد عبد رہا، معبود معبود رہا۔ عبد اور معبود کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ مٹا نہیں، وہ برقرار رہا۔ لیکن ملاقات بھی ہوئی، قربت کی بھی انتہا ہو گئی، لیکن اس کے باوجود عبد اور معبود کا باہمی فرق بھی باقی رہا، اور اس نے اپنے بندہ خاص کو بہت کچھ عطا کیا، جھولیاں بھر دی۔ حضور بارگاہ ازدی میں حاضر ہوئے تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ مالک میری جانی مالی بدنی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ یہ معراج کی حکایت ہے جو ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ اپنا سب کچھ اللہ کے حضور پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام اور رحمتیں اور برکتیں محبوب پہ نازل ہوئی، اور سلامتیوں کا یہ وعدہ حضور کی امت کے حصے میں بھی آیا جب حضور نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سلامتی ہمارے لیے اور نیک صالح اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں سب کے لیے۔ تو حضور نے گناہگاروں کا ذکر اپنی آغوش میں لے کر کے کیا، جمع کے صیغے کے ساتھ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صالحین کا ذکر کیا، لیکن علینا کے اندر جو جمع کی ضمیر ہے اس میں گناہگاروں کو بھی سمیٹ لیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی شان ہے، حضور نے گناہگاروں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ معراج کی ان خلوتوں میں پہنچ کر بھی گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اور حشر کا دن بھی ہوگا تو حضور گناہگاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو وہ عبد خاص نے وہاں پہنچ کر کے بھی گناہگار امت کو یاد رکھا، اور امت کی بخشش اور امت کی مغفرت اللہ کے حضور اس کی گزارشیں کی۔ اور معراج اس امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ حضور کی بلندیاں، حضور کا عروج، آقا کی عظمتوں کا بانک پن تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے گناہگار امت کا بھی کام بن گیا، ان کی بخشش، ان کی مغفرت اور ان کے لیے نزول رحمت کا ذریعہ بن گیا۔